جو انسان رمضان کے دوسرے جمعرات کو یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ جو بھی بھائی بہن جو سالوں سے پریشانی میں مبتلا ہیں، یا وارث کی تنگی ہو، یا اپنا گھر لینا ہو، یا اولاد کے لیے، یا بچیوں کے اچھے رشتے کے لیے، یا بیماریوں سے نجات حاصل کرنا ہے، تو آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ اپنی مالی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، غیبی دولت کو حاصل کرنے کے لیے یہ وظیفہ بہت مختصر سا ہے۔ اسے کرنے سے آپ کی تمام مشکلات کو ختم کرنے کے لیے رمضان میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر کے دیکھیں۔ اپنی آنکھوں سے آپ اپنی قسمت بدلتے دیکھو گے۔ اس کے دن پھر جاتے ہیں جو یہ وظیفہ کرتا ہے۔ اللہ والو، رمضان کا ہر ایک لمحہ بہت فضیلت اور برکت کا ہے۔ اس وظیفے کے کرنے سے آپ کے ساتھ آپ کے گھر والوں کی بھی حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ رب کریم کا نام ہے۔ جب کوئی بندہ رب کی عظمت بیان کرتا ہے، رب کی تعریف کرتا ہے، تو رب راضی ہو جاتے ہیں۔ آپ جو بھی ناممکن حاجات ہے اسے دل میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ اپنی بڑائی اتنی پسند کرتا ہے کہ جو بندہ رب کے نام کو پکارتا ہے، جب 5 وقت اذان ہوتی ہے تو مؤذن بولتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی آپ کو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کا معنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ تسبیح اللہ کو اتنی پسند ہے کہ نماز میں بھی ہم اسے پڑھتے ہیں۔ یا تو ہم نماز کی نیت باندھیں، یا تو سجدے اور رکوع میں جائیں، یا اس سے اٹھیں۔ اس کے بنا نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کو یہ ورد بہت پسند ہے۔ آپ اس کی عظمت اور برکت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ عمل کرنا کیسے ہے، یہ طریقہ سمجھ لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر آپ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور اللہ والو 100% گارنٹی والا وظیفہ ہے۔ 100% یہ مستند عمل ہے، اور ایسا مستند عمل ہے کہ جس بندے نے بھی اس وظیفے کو پڑھا تو دوبارہ اسے کوئی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جب آپ نے 11 بار اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد یہ سورت آپ کو پڑھنی ہے۔ وہ سورت ہے سورہ کوثر۔ اور میں آپ کو یہاں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ آپ جب بھی کوئی وظیفہ، کوئی عمل کریں تو آگے پیچھے 3، 7 یا 11 بار درود شریف لگا لیجئے۔ جو درود آپ کو یاد ہو وہ درود آپ پڑھ لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی تو ہم سب کو یاد رہتا ہے، کیونکہ نماز میں ہم وہی پڑھتے ہیں۔ تو آپ اس عمل کو بھی شروع کرنے سے پہلے 3 یا 7 یا 11 جو بھی آپ کو صحیح لگے درود شریف آگے پیچھے لگا لیجئے گا۔ اس کے بعد آپ کو 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو 11 بار یا درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ اکبر پڑھنا ہے 11 بار۔ اور جب آپ 11 بار اللہ اکبر پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر آپ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد جو آپ کو پڑھنا ہے وہ وظیفہ کافی مجرب اور پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو انسان اللہ کی صفات کو پکارتا ہے، یعنی کہ یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، تو اللہ آپ کی بند تقدیر کے تالے کھول دیتے ہیں، کیونکہ یا وہابو کا ورد کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ یا وہابو کو بھی آپ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اور میں ایک بار اور اس وظیفے کو شروع سے اسٹارٹ کرتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، پھر آپ کو اللہ اکبر پڑھنا ہے 11 بار، پھر آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے 11 بار۔ اس کے بعد سورہ کوثر آپ کو 11 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو یا وہابو 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ استغفر اللہ کی ایک تسبیح کر لیں۔ استغفر اللہ کی تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ استغفار کرنے سے ہماری گناہیں کم ہوتی ہیں، اور استغفار کا مطلب ہے یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے۔ اور بہت سے وظیفے اس لیے کام نہیں کرتے کیونکہ
ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے رہتے ہیں کہ ہماری دعا کی قبولیت میں، ہمارے وظیفے میں یہ بادھا ڈالتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ وظیفہ کام نہیں کیا۔ کبھی ہمیں اس غلط چیز کی طرف آنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ کی کلام ہمیشہ سچی اور صحیح ہوتی ہے۔ اللہ کا کلام کبھی غلط نہیں ہو سکتا، جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اگر وظیفہ قبول نہیں ہو رہا ہے تو اس میں ہماری کمی ہے، ہماری کوتاہی ہے، ہماری کوئی وجہ ہوگی۔ جیسے ہمارے گناہ اس کے بیچ میں آ جاتے ہیں جو ہم جانے انجانے میں کرتے ہیں، اور ہم وضو کے ساتھ نہیں کرتے، دوسرا ریزن یہ ہے۔ تیسرا یہ کہ ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کے بعد کوئی وظیفہ کریں، اور چوتھا یہ کہ ہمیشہ ہمیں استغفار کی تسبیح کرنی چاہیے، جس سے ہم استغفار کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ہوتا ہے اور اس کا بینیفٹ ہمارے آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ ہمیں صدقہ ہمیشہ دینا چاہیے، اس سے ہماری دعا وظیفے بہت جلد قبول ہوتے ہیں۔ اور پانچواں یہ کہ جب بھی آپ وظیفہ کریں تو وضو کے ساتھ کریں، اور وظیفہ کرتے ہوئے کبھی بیچ میں کسی سے بات نہ کریں، اور وظیفہ اسٹارٹ کرتے وقت بھی کسی سے ذکر نہ کریں۔ تو آپ کو 3 بار درود ابراہیمی، 11 بار اللہ اکبر، 11 بار انا اعطیناک الکوثر پڑھنا ہے، اس کے بعد 11 بار یا وہاب پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو پھر 3 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو لاسٹ میں 100 بار استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنا ہے۔ اور جب کوئی بندہ سچے دل سے استغفر اللہ پڑھتا ہے اور اللہ پاک سے توبہ کا طلب کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کامل مغفرت فرما دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ہمارا رب بہت غفور الرحیم ہے، تو کیوں نہ اپنے رب سے تنہائی میں بیٹھ کر روتے گڑگڑاتے ہوئے رب سے باتیں کریں، اور بات کرنے کے بعد آپ کو استغفر اللہ کی زندگی کا عمل بنائیں۔ اپنے حاجات کو اللہ کے سامنے اس طرح سے پیش کریں جس طرح سے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں سے کوئی سامان کے لیے رو رو کر ضد کرتا ہے اور اسے حاصل کر کے رہتا ہے۔ میری ویڈیو میں اگر کوئی بھی دقت ہوئی ہو سمجھنے میں تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا، لیکن جو وظیفہ کا طریقہ بتائی ہوں آپ اس وظیفے کو کر کے دیکھیں، بہت مجرب اور آزمودہ اور پاورفل وظیفہ ہے۔ امید ہے آپ کو اس سے کامیابی ملے گی۔ اللہ حافظ۔